آج سے 1.5 سال پہلے میری شادی میری خالہ کی بیٹی سے کی گئی، جو کہ مکمل طور پر والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ لیکن مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک نہایت خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ شادی کا دن آن پہنچا، تمام تیاریاں بڑی دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ میرے سسرالی خاندان ایک ایسا خاندان تھا جس کی ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، محل جیسا گھر، نوکر چاکر، گاڑیاں، زندگی کی تمام تر سہولیات وہاں میسر تھیں۔ شادی والے دن میں تھوڑی سی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ شاید ہر لڑکی اس دن یہی کیفیت رکھتی ہے۔ میں علی کے ساتھ اپنا پہلا قدم اس گھر میں رکھ چکی تھی۔ اس کی امی بڑے نازوں سے مجھے بہو بنا کر لائی تھی۔ آخر میں ان کی بھانجی جو تھی، میرے سسرال میں میرے ساس سسر، میرے شوہر کے ساتھ میری ایک نند بھی تھی جو غیر شادی شدہ تھی، یعنی میرا سسرال کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا۔ آخرکار کمرہ عروسی میں جانے کا وقت آیا تو میری کزنز مجھے کمرے تک لے آئیں۔ کمرے کی خوبصورتی اور سجاوٹ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جیسے میں تیار تھی ویسے ہی اس کمرے کو بھی سجایا گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ سب لوگ کمرے سے چلے گئے۔ علی میرے پاس آیا، اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا تھا جو مجھے بہت بے چین کر رہا تھا۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اریج، مجھ سے کوئی اور توقع مت رکھنا۔ میں حیران ہو گئی، یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی نے کہا، مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم مجھ سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ میرے تو جیسے یہ سن کر آواز ہی کھو گئی۔ پھر اس نے عورتوں کی نزاکت سے میرا لال دوپٹہ اتارا، اپنے اوپر اوڑھا اور کہا، دیکھو، اس دوپٹے میں تم سے زیادہ حسین لگ رہا ہوں۔ اسے دیکھنے کی مجھ میں ہمت کہاں تھی۔ کہنے لگا، یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو نا میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ بہتر رہے گا کہ اس راز کو اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ میرے ماں باپ کا اپنے ماں باپ کی طرح خدمت کرنا اور میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر میں نے زبان پر چپ کا تالا لگا لیا اور یہ بات پوچھتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ گیا کہ تمہاری لپسٹک کہاں ہے؟ دراز سے لپسٹک نکال کر لگانے لگ گیا۔ میں بے جان قدموں کے ساتھ اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر لباس بدلا اور واپس آ کر لیٹ گئی۔ میرے لیٹتے ہی علی نے کہا کہ تم یہاں نہیں سو سکتی۔ میں کسی عورت کو اپنے بیڈ پر برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تکیہ اٹھا لیا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی، مگر وہ رات جیسے پہاڑ جیسی تھی۔ میرے سامنے وہ عورت کی طرح تیار ہوا، ایک ریشمی لباس پہنا تھا، ساتھ ہی میرا لال دوپٹہ اوڑھا سو رہا تھا۔ مگر میری رات تو آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ جب نیند آنے لگی تو فجر کی اذان ہونے لگی۔ میں نے نماز پڑھی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ پھر علی جاگ گیا۔ جاگتے اس نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ تم نے اب تک میرے کپڑے نہیں نکالے؟ میں فوراً اٹھی اور الماری سے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ جو سوٹ مجھے کام کی مناسبت سے صحیح لگا میں نے نکال دیا۔ میں نے کپڑے پکڑاتے ہوئے اس سے سوال کیا، آج تو ولیمہ ہے، آپ نے کیا آفس جانا ہے؟ کہنے لگا، میرا آفس شادی سے زیادہ ضروری ہے۔ تقریب میں وقت پر پہنچ جاؤں گا اور آئندہ مجھ سے سوال جواب مت کرنا، اور میری چیزیں مجھے ہمیشہ وقت پر چاہیے۔ پھر وہ آفس چلا گیا اور شام کو ولیمے کی تقریب کے لیے مجھے تیار کروایا گیا، مگر میرے دل کو کسی بھی بناؤ سنگار میں دلچسپی نہیں رہی۔ جب مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ بڑے پیار سے اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، جو میرے لیے بڑا حیرت انگیز تھا۔ لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، سب لوگ آ کر باری باری مل رہے تھے۔ اس کے دوست، رشتہ دار، تقریباً سبھی سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اجنبی مگر قابل قبول چہرہ علی کے پاس اسے سلام کیا اور گلے لگایا، ساتھ مجھے سلام کیا۔ اس نے شادی کا تحفہ بھی میرے ہاتھ میں دیا، جبکہ علی کے باقی تمام دوستوں نے تحائف علی کے ہاتھ میں تھمائے۔ خیر، تقریب ختم ہوئی، سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہم بھی گھر واپس آ گئے۔ گزشتہ رات کی طرح یہ رات بھی گزر گئی، مگر مجھے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص دوغلا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے سامنے اس کا روپ اور ہوتا ہے۔ بند کمرے میں یہ الگ رنگ دکھاتا ہے۔ پھر زندگی ایک روٹین کی طرح چلنے لگی۔ وہ صبح آفس چلا جاتا، میں اس کی امی کے ساتھ وقت گزارتی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ ایک دن اچانک دروازے پر گھنٹی بجی۔ ملازم نے بتایا کہ علی صاحب کے دوست اور ان کی والدہ آئی ہیں۔ جب وہ اندر آیا تو مجھے وہ چہرہ جانا پہچانا لگا۔ ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالتے ہی مجھے یاد آ گیا، یہ وہی چہرہ ہے جس نے میرے ہاتھ میں تحفہ دیا تھا۔
خیر گپ شپ ہوتی رہی۔ میری خالہ نے ان کے لیے بہترین کھانا بنوایا۔ کھانا کھانے کے بعد علی بھی آ گیا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ عامر وقفے سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ کھانے کے کچھ دیر کے بعد مہمان گھر کو روانہ ہو گئے۔ علی کو اپنے گھر میں دعوت پر مدعو کیا۔ جس دن عامر کے گھر دعوت پر جانا تھا، اس سے ایک رات پہلے علی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کون سا جوڑا پہننا ہے۔ میں نے اسے بتایا یہ والا، تو اس نے میرے ہاتھ سے جوڑا لے لیا اور کہا یہ تم نہیں پہنو گی، یہ میں پہنوں گا۔ میں نے اس سے زبردستی جوڑا لینے کی کوشش کی تو اس نے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا، ساتھ ہی میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا اور کہا میرے سامنے زبان درازی کی تو یہی ہوگا۔ وہ رات بھی میری آنکھوں میں آنسو سے گزر گئی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میں اور علی تیار ہو کر کمرے سے نکلے۔ علی نے میرا ہاتھ تھاما اور پہلے خالہ کے پاس لے گیا۔ انہوں نے ہم دونوں کی خوبصورتی کو سراہا اور کہا کہ اب جلدی سے مجھے دادی بنا دو۔ ان کی بات سے میرا دل پریشان ہو گیا۔ پھر ہم خدا حافظ کہتے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی علی نے کہا کہ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی جہنم بن جائے اور پھر تم مجھ سے شکوہ کرتی پھرو۔ وہاں مجھے تو اس کے رویے سے خوف آنے لگا۔ سفر تو خاموشی سے کٹ گیا۔ عامر کے گھر پہنچے تو اس کی والدہ اور عامر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہم دونوں اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب سے ملے اور پھر سب کے پاس بیٹھ گئے اور علی عامر سے باتیں کرنے لگے۔ میں عامر کی والدہ کے پاس بیٹھ گئی۔ کھانے کی میز پر عامر کی نظریں مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہی تھیں، جو مجھے عجیب سا بے چین کر رہی تھیں، مگر میں نے انہیں نظر انداز کیا۔ وہ ایک دو بار بہانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا، جس کا میں نے سرسری سا جواب دیا۔ دعوت ختم ہوئی اور ہم دونوں گھر آ گئے۔ اگلے روز میری خالہ نے مجھے کہا چلو کچھ خریداری کرنے چلتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی، مگر مجھے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا۔ ہم نے پہلے کچھ کپڑے خریدے اور پھر جوتوں کی دکان پر گئے۔ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو عامر نظر آ گیا۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا، اس لیے وہ ہماری طرف آ گیا اور سلام کر کے حال پوچھنے لگا۔ پھر اچانک اس نے مجھے دیکھا اور کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ خالہ اس سے گھر والوں کا حال احوال پوچھنے لگ گئی اور میں ساتھ خاموشی سے کھڑی رہی، لیکن ساتھ عامر کی ایک نظر مجھے زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ 4-5 منٹ تک کھڑے ہونے کے بعد عامر نے رخصت لی اور ہم بھی گھر واپس آ گئے، لیکن اس کے اس جملے کے بارے میں میرے ذہن میں ایک بات چل رہی تھی کہ جو چیز میری خالہ بھی نہیں سمجھ پائی کہ میں اداس ہوں یا میری طبیعت خراب ہے، یہ بات عامر ایک ہی نظر میں کیسے جان گیا تھا۔ خیر میں نے اس خیال کو ذہن سے نکال دیا اور اپنے معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ ایک دن اچانک خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، نوکروں کے بس سے باہر تھی۔ اس وقت کسی سمجھدار آدمی کی ضرورت تھی۔ علی اور اس کے والد کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے گھر میں موجود نمبروں والی ڈائری نکالی، اس پر سب سے پہلے عامر کا نمبر تھا۔ میں نے اسے ہسپتال بلا لیا، ساتھ ہی خالہ کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ خالہ کا بلڈ پریشر بہت تیز تھا، اس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اور عامر کھڑے تھے، میں رو رہی تھی کیونکہ خالہ ہی میرا واحد سہارا تھی۔ عامر میرے پاس آیا، مجھے تسلی دینے لگا۔ اس کے پاس انتہائی نرم لہجہ تھا۔ اس نے مجھے چپ کروایا، میرے لیے پانی لایا۔ پانی دیتے ہوئے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے لگا تو بولا آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، آپ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ وہ مجھے سمجھانے لگا۔ اس کی فکر دل ہی دل میں مجھے اچھی لگنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد نرس نے آ کر بتایا کہ خالہ کو ہوش آ گیا ہے اور ہم ان سے مل سکتے ہیں اور رات تک انہیں لے جا سکتے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، خالہ بالکل ٹھیک تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد علی اور اس کے والد بھی وہاں پر آ گئے۔ شام کو ہم سب کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ عامر نے رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھایا۔ رات 10 بجے کے قریب وہ واپس اپنے گھر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے مجھ سے کہا کہ اپنا خیال رکھنا۔ اس کے جانے کے بعد خالہ نے مجھے اور علی کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دادی بنا دو تاکہ میں زندگی کی طرف لوٹ آؤں۔ میں نے ان کی بات پر مسکرا کر کہا انشاءاللہ ہم آپ کو جلدی خوشخبری دیں گے۔ خالہ بھی مسکرا دی۔ دوسری طرف علی کو میرا امی سے بات کرنا پسند نہیں آیا۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے میرا بازو پوری طرح مڑوڑا اور کہا کہ آئندہ اس شخص سے دور رہنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اتنی سی بات میں آخر کیا برائی تھی۔ اس وقت مجھے تیز بخار تھا، اس لیے میں وقت پر سو گئی۔ اگلے دن عامر کی میرے نمبر پر کال آئی۔ میں حیران ہوئی، لیکن پھر میں نے کال اٹھا لی۔ اس نے کہا میں نے آپ کا حال پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، کل آپ کو بہت تیز بخار تھا، میں کافی پریشان رہا آپ کی طبیعت کو لے کر۔ میں نے اس سے پوچھا آخر آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ بات راز ہی رہے تو اچھا ہے۔ خیر حال چال پوچھنے کے بعد میں نے اللہ حافظ کہہ دیا۔ 2-3 دن بعد عامر نے مجھے دوبارہ کال کی اور کہا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ ایک بار مجھ سے کہیں باہر ملیے۔ میں نے حامی بھر لی کیونکہ وہ ایک خیال رکھنے والا اور ایک نیک دل انسان تھا، لیکن اس رات علی نے پھر کسی بات پر مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔
اگلے دن عامر نے مجھے دیکھتے ہی کہا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ بولا جو شوہر محبت نہ دے تو پھر بیوی کی آنکھیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو میں اس کی باتوں پر چونک گئی، پھر اس نے کہا حیران نہ ہو، میں سب جانتا ہوں، علی آپ کی محبت اور خلوص کے قابل نہیں ہے، وہ تو شادی جیسے رشتے کے بھی لائق نہیں تھا۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کو جھوٹ بولنا نہیں آتا، میں یہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہوں، تب سے جب علی نے کالج میں میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، مگر میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن اس پر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، وہ آپ کے قابل بھی نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دو اور میں آپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس کی باتیں مجھے کسی خواب جیسی لگ رہی تھی، مگر میں اس کی باتوں کو حقیقت میں بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ ساتھ ہی مجھے علی کی وہ نصیحت بھی یاد آ گئی جب اس نے مجھے عامر سے بات کرنے سے روکا تھا۔ مجھے علی کی رات والی حرکت کی وجہ سے میرے دل میں اس کی عزت باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے عامر کا ہاتھ تھام لیا، ساتھ ہی اسے کہا کہ میں علی کو فی الحال نہیں چھوڑ سکتی، مگر تمہارا میرا فکر کرنا اور خیال رکھنا، مشکل وقت میں میرا ساتھ دینا، آپ کی عزت میرے دل میں بڑھ گئی ہے۔ پھر کافی زیادہ باتیں ہوتی رہیں۔ گھر آ کر اس کا خیال میرے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ میں اور علی کسی بھی تقریب میں جاتے تو لوگ سب سے پہلے بچے کا پوچھتے۔ اب مجھے برا نہ لگتا تھا، نہ ہی بچے کا مطالبہ، اپنی کمزوری نہیں لگتا تھا۔ اب بس محسوس ہوتی تو عامر کی محبت۔ ہم اکثر آپس میں ملتے بھی تھے، جب بھی موقع ملتا ہم کہیں باہر پروگرام بنا لیا کرتے تھے۔ تقریباً 3 مہینے یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہوئی۔ علی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ میں تو ایک دم حیران رہ گئی۔ علی مسکرایا اور ڈاکٹر سے احتیاط وغیرہ پوچھنے لگا۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ علی بالکل خاموش تھا۔ گھر آتے ہی اس نے سب کو بتا دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ علی اپنے کمرے میں چلا گیا، میں بھی اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا تم اپنا منہ کالا کروا کے آ گئی ہو؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم لوگوں کے سامنے تمہارا بچہ تو پیدا ہوگا، کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی مجھ پر شک کرے گا۔ اس بات کو سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اس کے اگلے سوال نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ کہنے لگا بتاؤ آخر کس سے ملتی ہو، کون ہے تمہاری زندگی میں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے عامر کا نام لیا تو یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم عامر سے ملو؟ تمہیں اس بچے کو ضائع کر دینا پڑے گا۔ علی کے رویے سے میں بہت خوف زدہ ہو گئی، مگر اس وقت میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد رات گئے تک اپنے بچے کو بچانے کی ترکیب سوچتی رہی، اور رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب علی سویا تھا تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، شاید یہ واحد حل تھا اپنے بچے کو بچانے کا۔ صبح ہوتے ہی علی نے مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا اور میرے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا تھا۔ میں چپکے سے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور روڈ پر یوں ہی چلنے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں۔ رات کے اس وقت کوئی رکشہ بھی نہیں تھا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ مجھے علی سے دور جانا ہے، کہیں وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مگر شاید قدرت کو اور ہی کچھ منظور تھا۔ اچانک ایک گاڑی آئی اور مجھ سے ٹکراتی چلی گئی۔ میری آنکھوں کے آگے آخری منظر تھا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی، سامنے عامر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کیسے آیا، اسے کیسے معلوم ہوا۔ میں نے کہا عامر میرے بچے کو بچا لو۔ میری بات سن کر وہ بولا کہ اب تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ عامر کی باتیں سن کر میں رونے لگی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ بچہ دوبارہ ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ مگر میرے آنسو تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ اس دن کے بعد میرا کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہ چاہتا۔ ایک رات مجھے خواب آیا، مجھے لگا جیسے علی میرے پاس آیا ہے اور مجھے بری طرح مار رہا ہے، کہہ رہا ہے میں اس بچے کی جان لے لوں گا۔ اس رات میں اتنا ڈری کہ دوبارہ پرسکون نیند تک نہ آئی۔ عامر نے بہت کوشش کی دل بہل جائے، وہ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کو ترس گیا، مگر میرے اندر کچھ بولنے کی سکت نہ رہی۔ پھر عامر ڈاکٹر صاحب کی طرف متوجہ ہوا اور انہوں نے کہا اگلے 6 مہینے تک میرا خیال رکھنا۔ ڈاکٹر صاحب نے میری باتیں بہت توجہ سے سنی، مجھے تسلی دی، ساتھ ہی کہا کہ آپ کی بیماری کے دوران عامر یہاں آتا تھا، لیکن آپ کی طرف کوئی خاص عمل موصول نہ ہونے کی وجہ سے روز ہی مایوس لوٹتا تھا، لیکن آج شاید ایک مسکراہٹ اس کے ساتھ لوٹے گی اور جلد آپ کو ساتھ لے جائے گا۔ میں ڈاکٹر کے کمرے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو عامر کے آنے کا وقت ہوا۔ میں مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھا
اس کی خاموشی کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے لگایا جا سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، کافی دیر مجھ سے باتیں کرتا رہا، آخر میں مجھے دعا دے کر چلا گیا۔ پھر وہ روز آتا، مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتا اور مجھے بتاتا کہ 6 مہینے اس کے لیے 6 صدیوں جیسے تھے، ہر لمحہ 1 سال جیسا تھا۔ وہ مجھے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ کچھ روز کے بعد عامر نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا، کیا تمہارے گھر والے اتنی آسانی سے مان جائیں گے؟ اس نے کہا، انہیں تو میں پہلے ہی منا چکا ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اپنے گھر میں، جو گھر اب ہمارا ہونے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے بالکل شہزادیوں والا احساس ہوتا۔ میں نے علی کے خلاف خلا کا مقدمہ دائر کر لیا اور پھر ہماری طلاق ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی عامر نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ شروع میں عامر کی امی کا رویہ کچھ سخت تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میری خالہ کی بہترین دوست رہ چکی تھی، لیکن عامر کی محبت اس سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ آہستہ آہستہ آنٹی مجھے قبول کرنے لگی۔ انہوں نے مجھے پورے دل سے قبول کر لیا۔ اب میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ عامر میرا دل و جان سے خیال رکھتے ہیں۔ اس بچے نے ہمارے رشتے کو اور بھی مضبوط بنا دیا ہے۔ اب بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرا بھی ایک بیٹا ہو، جسے میں عامر کی طرح عورت کی عزت کرنا سکھا سکوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور جانے سے پہلے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔